جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، ارادہ کوئی جنگ کا نہیں، لیکن مشرکین مکہ آئے دن مدینے کے سراؤنڈنگ میں آ کر کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا، اور مدینے کے اندر جو منافقین موجود تھے ان کے ساز باز جو ہے وہ مکہ کے کفار کے ساتھ تھی. تو اب تھا کہ کوئی سبق تو کم سے کم ان کو سکھایا جائے. اور ان کے تو اس وقت جو ہے خبر پہنچی ہے کہ ابو جہل، کیونکہ مدینہ شریف کے ساتھ جو سمندر ہے وہاں سے راستہ ملک شام کا ہو کر مکہ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ تھا مدینہ کے لیے. یہی بدر کے اندر ہم نے ذکر کیا، علماء نے لکھا ہے. تو حضور سید عالم کو خبر پہنچی ہے کہ ابو جہل کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ نا ایک کمانڈر ہے، ایک لحاظ سے ان کا سردار ہے. ابو جہل تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ 300 جوان ہیں. کتنے؟ 300 جوان ہیں. 300 جوان ہیں اور وہ تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشاورت کی کہ اگر اس کو بریک کیا جائے اور اس کو روکا جائے، اور روکنے کا مقصد تھا کہ اس کو بتایا جائے کہ جو تم وہاں سے آ کر یہ شرارت کرتے ہو، کوئی اگر انصار یا مہاجر کلمہ پڑھنے والا مدینے کے سراؤنڈنگ میں نظر آتا ہے، تم اس کی بکریاں بھی لے جاتے ہو، تم اس کو مارتے بھی ہو، اذیت بھی پہنچاتے ہو، اور آئے دن تم مدینے پر حملے کی سازش کرتے ہو. تو جب ہم اپنا ملک ہم نے چھوڑا، یہ تمہارا نہیں تھا، ہم نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، وہ ہماری تھیں، وہ ہمارے باپ دادا کا علاقہ تھا، تو وہ ہم نے چھوڑا ہے. یہ نہیں کہ تمہارے وہاں پر آ کر ہم آپ بیٹھ گئے تھے. تو جب سب امن کے لیے، کس کے لیے حافظ صاحب؟ امن کے لیے، سکون کے لیے، اس سے زیادہ ٹالرنس، اس سے زیادہ برداشت کیا ہوگا؟ سب چھوڑنے کے باوجود بھی اگر آپ شرارت کر رہے ہو، تو حضور نے اس وقت بھی جنگ کا ارادہ نہیں کیا. ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کو ذرا ان کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ ابو جہل جو ہے وہ ایک قافلہ لے کر جا رہا ہے 300 بندوں کے ساتھ، تو آپ ایسا کریں اس سے روکیں، کیونکہ تجارت کا مال ان کا ہے، اور مال جو ہے کہ وہ تجارت جو ہے وہ ہر ایک کی جناب جو ہے کہ وہ اکنامی ہر ایک کی جو ہے وہ شہرگ ہوتی ہے. تو جب مشورہ ہوا تو حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میں جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا اچھا. تو جانے لگے تو فرمایا کہاں جا رہا ہوں؟ تو فرمایا اکیلے جا رہے ہو؟ 300 بندوں کے ساتھ وہ آ رہا ہے، اکیلے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضور پھر؟ تو فرمایا کچھ لے جاؤ ساتھ میں. تو کہا ٹھیک ہے حضور، ورنہ اکیلے جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اکیلے جا رہے تھے ان کو روکنے کے لیے ہیں. تو کہا کہ کسی کو ساتھ لے جاؤ. تو پھر آپ نے 9 بندے اور چنے، اور 9 بندے اور آپ 10 بندے 300 کے مقابلے میں. سبحان اور جب وہاں پر پہنچے ہیں نا، تو ایک جگہ پر سامنا ہو گیا اور آپ نے اس کو روک دیا. 10 بندوں نے 300 بندوں کے قافلے کو روک دیا. 300 تو وہ تھے جو جوان تھے، باقی ان کے اندر جو دیگر اور لوگ تھے وہ الگ تھے. تو گویا کہ 300 سے ابو یہ لوگ تھے. حضرت حمزہ نے جب روک دیا اور جانے نہیں دیا، تو وہاں پر مجدی نامی ایک شخص جو بظاہر مصلح تھا وہ حلیف بنا، اور اس کو ابو جہل نے کہا کہ جاؤ ہماری جان چھڑاؤ حمزہ سے. تو اب آپ دیکھیے ابو جہل جو ہے وہ کتنا بڑا فرعون ہے. وہ خوشی سے نہیں مانا ہے، ورنہ اس کو تو ابو سفیان بدر میں بھی واپس کر رہے تھے. وہ واپس ہوا؟ اب اس کو ذرا ملا کر آپ دیکھیں، وہ واپس ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن یہاں پر وہ صلح پر کیوں آیا؟ اب آپ غور کیجئے. یعنی حضرت حمزہ کی ہیبت اتنی تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ بھائی نکلنے میں عافیت ہے. وہ 1000 کا لشکر لے کے جب بدر میں آیا تو اس نے کہا نہیں، ہم نے تلواریں لے لی ہیں اور ہم پر حملہ ہے، ہماری غیرت پر حملہ ہے، ہمارے فلاں پر حملہ ہے. اب وہ جناب جو ہے کہ میدان کے اندر وہ پہنچ. لیکن یہاں وہ صلح کے لیے آیا. مجدی ایک شخص آیا بوڑھا سا، اور اس نے حضرت حمزہ سے کہا کہ کیوں، اپنے ہی تو لوگ ہیں، اپنا ہی تو خاندان ہے، اور آپ کچھ کر لیں. تو حضرت حمزہ نے کہا تو ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم بھی یہی بات حضور نے بدر میں کی ہے، یہی بات صلح حدیبیہ میں کی ہے، یہی بات حضرت حمزہ ادھر کر رہے ہیں، یہی بات کربلا میں امام حسین کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں امن کی باتیں. تو فرمایا ہم کیا کرنے ہیں؟ ان سے کہو کہ یہ جو روزانہ کی غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم نے جب ہجرت کر لی، یہ تناظر پورا بیک گراؤنڈ دیکھیے، ہم نے جب ہجرت کر لی ہے تو پھر یہ روزانہ کی شرارت اور جان سے مار دینا، آنا، دھمکی دینا، یہ کب ہوگا؟ مجدی نے کہا میں ضمانت اٹھاتا ہوں. حمزہ میں ضمانت اٹھاتا ہوں، تم چھوڑ دو. اب آپ دیکھیں بندہ بھی انہی کا ہے، لیکن ذرا اخلاق سے بات کر رہا ہے، کوئی انسان نظر آ رہا ہے. حضرت حمزہ نے کہا کہ جا ٹھیک ہے چھوڑ دیا. کیا کہنے، کیا کہنے. حضرت حمزہ نے کہا چھوڑ دیا. اب ابو جہل گویا کہ ٹانگوں کو اس نے سر پر رکھ کر بھاگا ہے 300 بندوں کے ساتھ، اور وہ وہاں پر لے کر. یہاں پر ایک سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تو قافلہ لوٹنے آئے تھے. تو پہلی بات سن لیجئے، اگر قافلہ لوٹنا ہوتا تو حضرت حمزہ اس طرح چھوڑ نہیں دیتے. بالکل صحیح. اور اگر قافلہ لوٹنا بھی ہوتا تو یہ مال انہی کا تھا،
میں اس کو اگر دوسرے تناظر میں اگر آپ وقت دیں تو واہ، یہ واہ، مطالعہ اگر آپ کریں یہ مہاجرین کا مال تھا، جی، صحیح کیونکہ جو جائیدادیں انہوں نے چھوڑی تھی، جو مکانات چھوڑے تھے، جو کھیت چھوڑے تھے، جو باغات چھوڑے تھے، وہ ان کا مال اس کے اندر لگا اپنا ہوا ہی تھا، حق وصول کرنا، اپنا ہی حق وصول، اور یہی ان کا مال لگا ہوا تھا، خود تو وہ نہتے آئے تھے، تو انہی کی ساری جائیدادوں کو بیچ کر انہوں نے جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا حصہ اپنی معیشت کے اندر شمار کیا. تو ایک جواب یہ، لیکن دوسرا جواب یہ کہ اس جواب سے ہم کنارہ کش بھی ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں حضرت حمزہ کا یہ عمل پہلا سریہ ہے، اور جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک شخص جو انہی کا تھا، غیر مسلم تھا، لیکن اس نے کوئی سلجھی ہوئی بات کی اور اس نے امن کی بات کی، تو آپ نے لڑائی کی بجائے امن کو ترجیح دی. فرمایا ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھیں جہاں پر وہ صلح کے لیے آ گئے، آپ چاہتے تو کوئی 300 کی ناک میں نکیل ڈال کے ان کو مدینہ لاتے، اللہ، ان کو غلام بناتے اور ان کا سارا مال مدینے کے اندر رکھ دیتے، کیا کر لیتے ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ خود وہ مدینے سے اتنے دور ہیں اور مکہ والوں نے ان کے ساتھ صلح کی بات کی ہے، آیا ہوا شکار ہاتھ کے اندر موجود ہے. یہ ہے نا وہ لوگ جن کے اندر اخلاق شجاعت، اسی کو کہتے ہیں کہ جب گردن ہاتھ میں آ جائے اور وہ مجبوری کا مظاہرہ کرے تو بہادر وہ ہوتا ہے جو کمزور کو دباتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہاں پر کمزوری نہیں، وہ تو 300 بندے لیا ہوا ہے، لیکن جب وہ حضرت حمزہ کی ہیبت سے خائف ہو گیا اور مجدی نامی شخص کو بیچ میں اس نے رکھا اور جب حضرت حمزہ نے اس کو روانہ کر دیا تو آپ لوٹ کر آئے تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا. کہنے لگے حضور ہم نے ان کو روک لیا تھا لیکن وہ صلح کے لیے مجدی آ گیا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ ہمارا تھوڑا لحاظ کرو اور ہم آپ کے خاندان سے ہیں، چھوڑ دو. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ شرارتیں کرتے ہیں، کہ آئندہ نہیں کریں گے، ہم آپ سے کہتے ہیں. فرما میں نے چھوڑ دیا. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ 300 بندے تھے گرفتار کر کے لاتے تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جاتی، ان کا مال سارا لے کر آتے، بلکہ سرکار نے حضرت حمزہ کی پشت پر رکھا. فرمایا چچا آپ نے جو کیا ٹھیک کیا. سبحان اب آپ اللہ، میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کا ایک متوازن طریقہ اور پیغام اور پرامن پیغام اور درگزری کا پیغام، اور ہر حال میں امن کو، ہر حال میں جنگ کے شعلوں سے دور ہونا، یہ اسلام کا ہمیشہ پیغام رہا ہے. یہی آپ کو بدر کے اندر نظر آتا ہے اور یہ سریہ میں نظر آتا ہے. یہ حضرت سید الشہداء کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کو نصرت دی ہے. اور آپ یقیناً حضور کے لیے کوئی قاصد نہیں بھیجا تھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ حضور سے پہنچ کر آؤ کہ گراؤنڈ پر یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور اتنی بڑی کمی ہاتھ میں آ گئی ہے، بلکہ حضور کے اخلاق کے ایسے آپ پڑھتو تھے، آپ نے وہی کیا جو دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. جب آپ لوٹے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہی میرا فیصلہ ہوتا. کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.